میں نے قدم اٹھایا تو میرے ساتھ تابندہ بھی آگے بڑھی تھی۔ تب وہ ناگن رضیہ، وہ بدلی ہوئی عورت بآواز بلند اٹھائی، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تم اکیلے اندر جاؤ گے۔ تابندہ بیگم اور آگے قدم بڑھایا تو تمہارے محبوب کی کھوپڑی ابھی تمہاری نظروں کے سامنے اڑ جائے گی۔ اس کی آواز میں بلا کی صفاقی تھی۔ تابندہ یکدم رک گئی۔ میں بھی ٹھٹک گیا۔ ایک لمحے کے لیے رکا تھا کہ رضیہ کی کرخت آواز دوبارہ میری سماعت سے ٹکرائی، چپ چاپ اندر چلے جاؤ، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تابندہ کو میرے ساتھ رہنے دو، اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے ملتجیانہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ یہ میرے لیے بہت ہی مخدوش صورتحال تھی۔ وہ لوگ نہ جانے میری غیر موجودگی میں تابندہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس خیال نے میرے اندر ایک عجیب کرب کو جنم دیا تھا۔ اس میں ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اس کے لہجے میں جھنجھلا دینے والا طنز تھا۔ میں خون کی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اور اب اگر تمہیں تابندہ کی زندگی عزیز ہے تو جلدی سے کمرے میں چلے جاؤ اور اپنی چونچ کو بندی رکھو۔ اس کمینی کا لہجہ بہت ہی سنگین تھا، وہ جیسے پتھر کی ایک بولتی مورتی تھی، جذبات و احساسات سے آری۔ میں نے ایک حسرت کی نظر تابندہ پر ڈالی، مجھے اس کے جسم میں کپ کپی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے رخ دروازے کی طرف کرتے ہوئے تابندہ سے کہا، تم گھبرانا نہیں تابندہ، خود کو مضبوط رکھو، ہم جلدی ملیں گے۔ میں نے دل میں انشاءاللہ کہا تھا۔ مجھے بلند آواز سے انشاءاللہ کہتے ہوئے شرم آئی تھی۔ میری زندگی ایسی گزری تھی، جرائم کی دنیا میں آوارہ اور سرگرداں، اپنے خالق سے روٹھا ہوا، اپنے مالک کو بھلائے یہاں سے وہاں بھاگتا رہا تھا۔ میں بھولا رہا تھا کہ وہ رسی دراز کرتا ہے اپنے باغیوں کی اور پھر یکدم کھینچ لیتا ہے، پھر مہلت بھی نہیں ملتی۔ بے بسی میں خدا یاد آتا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ میں بے بس ہوا تو اپنے مالک کی یاد آئی، اس عظیم آقا کی یاد آئی تو ندامت نے مجھے گھیر لیا۔ اس کا نام زبان پر لاتے ہوئے شرم آ گئی اور میں دل ہی دل میں اسے یاد کرنے لگا۔ دروازہ میری پشت پر بند ہو چکا تھا۔ میں اکیلا اس کمرے میں کھڑا تھا۔ وہ درمیانے سائز کا ایک کھلا کمرہ تھا اور شاید اس لیے بھی کھلا محسوس ہوتا تھا کہ اس میں ایک قالین اور ایک تکیے کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ویسے کمرہ صاف ستھرا تھا۔ دیوار پر ایک ٹیوب بلندی پر لگی جل رہی تھی۔ کمرہ روشن تھا۔ سامنے والی دیوار میں ایک دروازہ نظر آیا تو میں اس کی طرف بڑھا، دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ تو ایک چھوٹا سا اٹیچ باتھ روم تھا۔ غسل خانے میں لوٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ سامان سے بالکل خالی تھا۔ فرش پر ایک اوسط درجے کا قالین بچھا ہوا تھا، وہ ایک طرف دیوار کے ساتھ تکیہ پڑا تھا۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا۔ دیواریں سپاٹ تھیں۔ میں نے ایک دیوار کو بجا کر دیکھا، وہ خاصی مضبوط تھی۔ میں تکیے کے ساتھ ٹک کر بیٹھ گیا اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ مجھے زیادہ فکر تابندہ کی تھی۔ وہ لوگ اسے کہاں لے گئے ہوں گے؟ وہ ضرور اسی عمارت کے کسی کمرے میں قید ہوگی۔ شاید ساتھ والے کمرے میں وہ اسے پریشان نہ کریں، اسے تکلیف نہ پہنچائیں، اس پر تشدد نہ کریں۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ میں سوچنے لگا۔ یہ کیسے ہو گیا تھا سب کچھ؟ وہ رضیہ عین موقع پر ڈیوٹی فری شاپ کے سامنے کیسے پہنچ گئی؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں تابندہ کو لینے وہاں پہنچنے والا ہوں؟ وہ یقیناً میرے تعاقب میں رہی ہوگی۔ میں اسے سوچتا چھوڑ کر اس کے فلیٹ سے نکلا تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ نیند میں ہی رہی ہو؟ ممکن ہے وہ نیند کا ڈرامہ کر رہی ہو، ممکن ہے وہ جاگ رہی ہو اور سونے کی اداکاری کر رہی ہو اور میرے فلیٹ سے نکل جانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے پیچھے چڑھ دوڑی ہو، یا ممکن ہے اس فلیٹ کی نگرانی اس کے کارندے کر رہے ہوں اور انہوں نے چھپ کر مجھے فلیٹ سے نکلتے دیکھ لیا ہو اور اسے جا کر جگا دیا ہو، اور پھر وہ میرے تعاقب میں پہلے اشرف صاحب کے گھر تک اور پھر ڈیوٹی فری شاپ تک آ پہنچے ہوں۔ بہرحال یہ جیسے بھی ہوا تھا، رضیہ کی مکاری اس کے پیچھے کار فرما تھی۔ وہ ایک ایسی مکارہ تھی کہ جس کے مکر کو شیطان بھی نہیں پا سکتا تھا۔ اس نے اوائل عمری سے مجھے تباہی کے راستے پر ڈالا تھا اور تاحال میں اس کے مکر و فریب کے بوٹے ہوئے جال سے چھٹکارا نہیں پا سکا تھا۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا، اپنی زندگی کے واقعات کو الٹتا پلٹتا رہا، اپنی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت کو اپنے ذہن میں دہراتا رہا، اندیشوں اور وسوسوں کی اندھی وادیوں میں بھٹکتا رہا، ندامت و پشیمانی کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا رہا۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، مجھے اس کا کچھ اندازہ نہیں رہا تھا۔ میں اس وقت چونک کر اپنی ماویت سے نکلا جب میں نے دروازے پر کچھ آہٹ محسوس کی، پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے باہر سامنے مجھے پہلے رضیہ نظر آئی۔ وہ اس طرح پستول تانے کھڑی تھی جیسے میں نے اس کمرے میں آنے سے قبل اسے دیکھا تھا۔ پھر مجھے تابندہ بھی نظر آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ سٹا ہوا تھا
اور وہ جیسے بہت ہی گہری سوچ میں پڑی محسوس ہوتی تھی۔ پریشانی اور تفکر اس کے چہرے اور آنکھوں پر محسوس تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو میں بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر رضیہ اپنی سنسناتی آواز میں گویا ہوئی، تابندہ بیگم، تمہارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ اگر تم نے اسے کھو دیا تو پھر سب کچھ کھو دو گی۔ میں ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دروازے پر لگے بورڈ پر کسی بٹن کو دبا دیا اور دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی تابندہ مجھ سے چمٹ گئی۔ وہ میرے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ جب کچھ دیر میں اس کا رونا کم ہوا تو میں نے اسے دلاسا دیا اور اسے ہمت دلانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے قالین پر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کے آنسو تھمے تو میں اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ان لوگوں نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تو اس نے بتایا، نہیں، انہوں نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ان کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ وہ یقیناً ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے تو وہ یہیں ختم کر دیں گے، اسی عمارت میں، اور تمہیں شاید ہندوستان لے جا کر ختم کریں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پہنچے اور اسے ہمت سے کام لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، تابندہ میری جان، اگر تم اسی طرح ہمت ہارتی رہو گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تم اتنا کیوں ڈرتی ہو موت سے؟ موت تو ایک دن آنی ہے۔ کیا تم موت کے خوف سے ہی مر جاؤ گی؟ نہیں، میں اپنی موت سے نہیں ڈرتی، لیکن میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ ناجی، میں نے تمہیں چاہا ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے نام پر اس نے عجیب محویت کے ساتھ میری طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر سکون پھیلتا چلا گیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ ذات اقدس مظلوموں کی فریاد سنتی ہے، وہ کافروں کے مقابلے میں ضرور ہماری مدد کرے گی۔ اس کے چہرے پر ایک عزم تھا اور ایک تقدس تھا۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں چونک گیا۔ تم کن کافروں کی بات کر رہی ہو؟ رضیہ تو مسلمان ہے اور تحریمی بھی۔ نہیں، تحریمی مسلمان نہیں ہے، وہ ہندو ہے، اور رضیہ ان ہندوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ان کی اعلی کار ہے۔ اس نے دھیمے یعنی لیکن پرجوش آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، تابندہ مجھے بتاؤ، تم کیا کچھ دیکھ کر آئی ہو؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تحریمی ہندو ہے؟ مجھے ساری بات بتاؤ، میں یہی سب کچھ بتانے کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ وقت بہت کم ہے، میں تمہیں مختصراً بتاؤں گی۔ جب انہوں نے تمہیں اس کمرے میں بند کر دیا تو وہ مجھے لے کر مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے ایک وسیع ہال نما کمرے میں پہنچے تھے۔ وہ کمرہ ڈرائنگ روم کی طرح سجا ہوا تھا۔ سامنے والی دیوار پر ایک قد آدم تصویر گاندھی کی لگی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میری نظر اس تصویر پر پڑی تھی۔ کمرے کے وسط میں صوفوں پر 2 آدمی ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ 3 آدمی ان کے پیچھے رائفلیں سنبھالے کھڑے تھے۔ صوفوں پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں میں سے ایک کو تمہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ سیٹھ رمضان کرنسی والا تھا۔ دوسرا آدمی تحریمی تھا۔ وہ ہندوؤں کے روایتی لباس میں تھے، اور ان دونوں کے بیچ والے صوفے پر جو عورت بیٹھی تھی، اس سے بھی میں پہچان گئی، وہ بیلا تھی۔ جب یہ لوگ مجھے لے کر ان کے سامنے پہنچے تو سب سے پہلے سیٹھ رمضان کرنسی والا ہی بولا تھا، آئیے تابندہ بیگم، کیا حال ہے؟ آپ کچھ پریشان سی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ آپ کے شوہر نامدار کیسے ہیں؟ وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہی آئے تھے، انہیں کہاں چھوڑ آئیں؟ وہ خبیث بوڑھا میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں خاموش رہی اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے لگی۔ پھر وہ عورت بیلا راجستھانی بولی میں ان دونوں آدمیوں سے بات کرنے لگی۔ یقیناً ان تینوں کا خیال تھا کہ میں ان کی باتوں سے لا علم تھی، لیکن میں ان کی ساری باتیں سمجھ رہی تھی۔ ناجی، اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری والدہ راجستھان کے غیر معروف قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ میرے والد صاحب اپنے ایک راجستھانی دوست کے ساتھ راجستھان کے دور افتادہ صحرائی علاقوں میں ہرن کے شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ شکار کی ایسی کسی مہم کے دوران ان کی ملاقات میری والدہ سے ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے دوست کے توسط سے میرے نانا سے ان کا رشتہ مانگ لیا اور شادی کر کے انہیں اپنے پاس ہی شہر لے آئے۔ پھر وہ اپنے گاؤں کم ہی جاتی تھیں۔ راجستھانی میری ماں کی زبان تھی۔ وہ جب تک زندہ رہیں میرے ساتھ اسی زبان میں بات کرتی رہیں۔ جب میں 12 سال کی تھی تو ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اپنی ماں کی زبان میں کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا، تو آج دیکھا ہے تو کتنا بڑا غم ملا ہے۔ تابندہ کی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو بہنے لگے۔ تابندہ، مجھے بتاؤ، وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے بے چینی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ عورت جسے تم بیلا کہتے ہو بہت خطرناک عورت ہے۔ وہ تحریمی اور سیٹھ رمضان کے ساتھ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے وہ دونوں اس کے ماتحت ہوں۔ اصل میں وہ آئندہ کا سارا پروگرام بنا رہے تھے۔
ان کے سارے منصوبے کا خلاصہ یہ ہے کہ تحریمی اور بیلا دونوں کا مشن پورا ہو چکا ہے جس کے لیے وہ انڈیا سے ہمارے ملک میں آئے تھے۔ تحریمی کے ذمے تمہاری بازیابی اور تم پر قابو پا کر تمہیں ہندوستان بھجوانا تھا، جس میں وہ رضیہ کی مدد سے کامیاب ہو چکا ہے، اور آج وہ تمہیں لے کر ایک ویران ساحل تک پہنچائیں گے جہاں ایک بوٹ پہلے سے موجود ہوگی۔ بیلا اور سیٹھ رمضان کرنسی والا بھی وہیں موجود ہوں گے جو تمہیں لے کر اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ سمندری راستے سے انڈیا چلے جائیں گے۔ تحریمی بعد میں کسی مناسب موقع پر واپس جائے گا، اور اگر ان کے بڑوں نے ضروری سمجھا تو اسے مزید کچھ عرصہ تک پاکستان میں ہی قیام کرنا ہوگا۔ بیلا کے ذمہ پاکستان کے بعض اہم رازوں کو چرا کر ہندوستان پہنچانا تھا، چنانچہ وہ بھی اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس مشن میں سیٹھ رمضان کرنسی والا نے اس کی بہت زیادہ مدد کی۔ بیلا اس غدار کی بہت تعریفیں کر رہی تھی اور انڈین حکومت نے اس کے لیے خصوصی مراعات اور انعام وغیرہ کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن تمہارے مینیجر اشرف صاحب نے تو بتایا تھا کہ بیلا کوئی اہم دستاویز یا تحریری مواد اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، پولیس والے یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تمام تحریری مواد اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن بیلا کی باتوں سے مجھے علم ہوا ہے کہ بعض اہم دستاویزات ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں، اور اس کی خوشی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت ہی اہم کارنامہ ہے۔ وہ بہت ہی مکار عورت ہے نا جی، وہ یقیناً پولیس کو بھی جل دے گئی ہے۔ تابندہ نے کہا وہ مجھے کب لے کر جائیں گے اس ویران ساحل پر؟ میں نے پوچھا۔ آج رات 1:30 بجے وہ تمہیں لے کر یہاں سے نکلیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ اس وقت دن کے 12 بجے ہوئے تھے۔ رات ہونے میں ابھی بہت وقت تھا، اس سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن رضیہ کے آنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ انہوں نے مجھے صرف 2 گھنٹے کا وقت دیا ہے، 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے مجھے تمہارے پاس آئے، مزید ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں ہمیں آئندہ کے لیے لایا عمل طے کرنا ہے۔ تابندہ نے کچھ سوچتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا مجھے اس کا چہرہ پرعزم نظر آیا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو گھورتے ہوئے کہا یہ گھڑی جو تم میری کلائی پر دیکھ رہے ہو یہ عام گھڑی نہیں ہے، یہ دراصل ایک جدید وائرلیس سسٹم کے ساتھ منسلک ٹرانسمیٹر ہے۔ فرمان نے مجھے یہ گھڑی دی تھی، میں چونکہ بہت خوفزدہ تھی اور ہر وقت اندیشوں کا شکار رہتی تھی، اس لیے اس نے یہ گھڑی مجھے دے دی تھی اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھا دیا تھا، اور کہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر میں کسی وقت کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو واس ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کروں۔ ویسے فرمان کا خیال تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر اور میری تسلی کے لیے اس نے یہ گھڑی مجھے دے دی تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد تابندہ پھر بولی اس مقصد کے تحت میں تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ فرمان سے رابطہ قائم کر سکوں۔ میں نے ان شیطانوں کو یقین دلایا ہے کہ میں تم سے ان زیورات کا پتہ معلوم کر کے انہیں بتا دوں گی جو تم ہندوستان سے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ان زیورات کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ظاہر ہے میں انہیں یہ کیسے بتا سکتی تھی کہ میں نے وہ زیورات اپنے گھر میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ویسے مجھے ان زیورات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ تمہاری امانت ہے، میں تمہاری اجازت کے بغیر انہیں ان زیورات کا پتہ نہیں دے سکتی تھی، اور پھر انہیں ان باتوں سے بھی یہ علم ہو گیا تھا کہ زیورات کے حصول کے فوراً بعد وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ بیلا نے تو یہ تجویز دی تھی کہ وہ مجھے اور رضیہ دونوں کو فوری طور پر شوٹ کر دیا جائے۔ اسی زیورات رضیہ اور مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن تحریمی کی درخواست پر یہ طے پایا کہ زیورات حاصل کرنے کے بعد مجھے ختم کر دیا جائے، اور تحریمی کو اگر کسی بھی موقع پر رضیہ کی وفاداری پر کوئی شبہ ہوا تو وہ فوراً اس کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ ویسے تحریمی کو رضیہ کی وفاداری پر پورا اعتماد ہے، اور وہ رضیہ کو اس کے زیورات بھی واپس دلانا چاہتا ہے جو تمہارے پاس موجود ہیں۔ چنانچہ جب مجھے ساری صورتحال کا علم ہو گیا تو میں نے تمہارے پاس آنے کے لیے انہیں یہ یقین دلا دیا کہ میں اپنی اور تمہاری جان بچانے کے لیے تمہیں وہ سارا مال ان کے حوالے کر دینے کے لیے رضامند کر لوں گی۔ پھر تحریمی نے بڑی عیاری کے ساتھ مجھے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں اسے اپنا دشمن نہ سمجھوں، بس اسے تو اپنا وہ مال واپس لینا ہے جو تم نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ کہنے لگا ہمیں اس سے دشمنی نہیں ہے، آپ مجھے میرا مال واپس دلا دیں تو ہم بڑے احترام کے ساتھ آپ کو ناجی کو واپس آپ کے گھر چھوڑائیں گے، اور اگر آپ اس میں ناکام ہو گئیں تو پھر مجھے افسوس ہوگا کہ ناجی کے ساتھ آپ بھی بے موت ماری جائیں گی۔ حالانکہ وہ تمہیں ہندوستان بھیجنا چاہتا ہے اور مجھے زیورات حاصل کرنے کے فوراً بعد شوٹ کر دینے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ تابندہ نے مختصر الفاظ میں مجھے تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا لیکن تابندہ تم انسپکٹر فرمان کو کیا بتاؤ گی؟ میں نے متفکرانہ لہجے میں اسے دریافت کیا۔
اسے کہوں گی کہ CIA کو جن مجرموں کی اور انڈین جاسوسوں کی تلاش ہے، ہم دونوں اس وقت انہی کی قید میں ہیں، چنانچہ وہ ہمیں ان کے چنگل سے نکال لے گا۔ تابندہ نے کہا، لیکن فرمان کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں؟ ہاں، مجھے اس کا کچھ اندازہ ہے۔ اگر میرا اندازہ درست نکلا تو فرمان یقیناً یہاں تک پہنچ جائے گا۔ تابندہ نے خفیف مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں ایک مرتبہ بتایا تھا نا کہ ایک مرتبہ سیٹھ رمضان کرنسی والا نے مجھے اپنی ہوس کے جال میں پھانسنے کے لیے مجھ پر ڈورے ڈالے تھے، اور ایک مرتبہ وہ مجھے اپنی ڈیفنس والی کوٹھی میں بھی لے کر گیا تھا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، لیکن میں نے دوبارہ کبھی اسے گھاس نہیں ڈالی۔ البتہ وہ کچھ عرصے تک مجھے پھانسنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ انہی دنوں ایک تقریب میں اس نے مجھے ایک دوسری جگہ کا ایڈریس دیا تھا اور میرے ساتھ ملاقات کا وقت بھی طے کیا تھا، لیکن میں نے نہ جانے کا ارادہ کیا اور نہ ہی گئی۔ وہ ایڈریس شیر شاہ میں برلب سڑک پر ایک پرانے بنگلے کا تھا۔ ایک مرتبہ شیر شاہ سے گزرتے ہوئے میری نگاہ ایک بنگلے پر پڑی تو میں نے اس کے پورچ میں سیٹھ رمضان کی سرخ گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ سیٹھ رمضان کرنسی والا نے مجھے شیر شاہ کے جس بنگلے میں آنے کی دعوت دی تھی، غالباً یہ وہی بنگلہ ہے۔ لیکن تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ ہم اس وقت شیر شاہ میں ہیں؟ میں نے اسے دریافت کیا۔ یہ فقط میرا اندازہ ہے، اور اس اندازے کو جس چیز نے تقویت دی ہے وہ اس کے گیٹ پر بیٹھا وہ شخص ہے جسے میں نے ایک مرتبہ سیٹھ رمضان کی کوٹھی میں دیکھا تھا، اور پھر سیٹھ رمضان خود بھی یہاں موجود ہے۔ بہرحال یہ ایک اندازہ ہے اور ہمیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے چنگل سے نکال ہی لے۔ اس نے پوری امید انداز میں کہا۔ ہاں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن رضیہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی، اسے کیا جواب دو گی؟ میں نے تشویشناک انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ بعد میں سوچ لیں گے، میں پہلے فرمان سے بات کر لوں، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھڑی اپنی کلائی سے اتار لی اور اس کے سائڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو کھینچ کر باہر نکال لیا اور اس سے گھمانے لگی۔ گھڑی کے ڈائل پر ایک جگہ نمبر ظاہر ہو گئے۔ اس نے نمبروں کو ترتیب دے کر بٹن کو تھوڑا سا اندر کی جانب گھما کر گھڑی کے ڈائل پر ایک باریک سی روشنی ظاہر ہوئی اور جلنے بجھنے لگی اور ٹیس کی طرح ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ پھر چند سیکنڈز کے بعد فرمان کی ہلکی سی آواز آئی، ہیلو تابندہ، ہیلو، میں فرمان بول رہا ہوں۔ فرمان، تابندہ بول رہی ہوں، تابندہ نے کہا۔ تابندہ، تم کہاں ہو؟ میں صبح سے تمہیں جگہ جگہ تلاش کرتا پھر رہا ہوں، تم خیریت سے تو ہو؟ ناجی تمہارے ساتھ ہے کیا؟ فرمان کی آواز آئی۔ ہاں فرمان، ناجی میرے ساتھ ہے۔ تم ذرا غور سے میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ پھر تابندہ نے مختصراً اسے سارے حالات سے آگاہ کر دیا اور اسے اس بنگلے کا محل وقوع بھی سمجھا دیا جہاں تابندہ کے خیال کے مطابق ہم لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ تابندہ، تم نے جو حالات بتائے ہیں ان کی روشنی میں میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ لوگ اس مال کے حصول کے لیے کم از کم ناجی کے انڈیا روانہ ہونے تک تمہیں ڈھیل دے سکتے ہیں۔ تم انہیں کسی طرح رات 1:30 بجے تک ٹالتے رہو اور انہیں ان زیورات کا پتہ اس وقت نہ بتاؤ جب تک وہ ناجی کو روانہ نہ کر دیں۔ ناجی کے روانہ ہونے کے بعد یعنی رات 1:30 بجے تم انہیں زیورات کا پتہ بتا سکتی ہو۔ ناجی کے اس بنگلے سے نکلنے کے فوراً بعد ہم بنگلے پر ریڈ کر دیں گے اور انشاءاللہ تمہیں اور اشرف صاحب کی بیٹی کو ان کے چنگل سے نکال لیں گے، فرمان نے کہا۔ اور ناجی کا کیا ہوگا فرمان؟ تابندہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ناجی کے بارے میں تم بالکل فکر نہ کرو، وہ لوگ ناجی کو انڈیا بھیجنا چاہتے ہیں اور اگر ناجی نے کوئی مزاحمت نہ کی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، زیادہ سے زیادہ اسے بے ہوش کر سکتے ہیں، لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے انڈیا جانے نہیں دوں گا۔ دراصل میں بیلا اور سیٹھ رمضان کو اس بورڈ سمیت اور ان تمام اہم دستاویزات کے ساتھ گرفتار کرنا چاہتا ہوں جو بیلا کے قبضے میں ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ناجی ان کے ساتھ بغیر کوئی مزاحمت کیے ساحل تک پہنچ جائے۔ ویسے ہم لوگ ابھی سے اس بنگلے کو انڈر آبزرویشن کر لیں گے۔ فرمان، سارا کام احتیاط سے کرنا، یہ لوگ بڑے بے حس اور ظالم ہیں، اگر انہیں شک ہوگا کہ CIA والے ان کے تعاقب میں ہیں تو نہ جانے وہ کیا کچھ کر گزریں۔ تابندہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تم بے فکر رہو، میں پوری احتیاط سے کروں گا، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے فرمان، اب وہ عورت رضیہ بس آنے والی ہے، تابندہ نے کہا۔ ٹھیک ہے تابندہ، جیسے میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو، اللہ حافظ، اس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ڈائل پر ظاہر ہونے والی روشنی بجھ گئی۔ تابندہ نے گھڑی کے پہلو سے باہر نکلے ہوئے بٹن کو اندر کر دیا اور گھڑی کو اپنی کلائی پر باندھ لیا۔ میں نے تابندہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، تابندہ، تم انہیں رات 1:30 بجے تک کیسے ٹالتی رہو گی؟ آخر تم انہیں کس بہانے سے ٹال سکتی ہو؟ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تم بتاؤ میں انہیں کیا کہوں؟
کیا میں انہیں یہ کہہ دوں کہ تم نے مجھے ان زیورات کا پتہ نہیں بتایا تھا؟ بندہ نے پوچھا۔ نہیں، اگر تم نے انہیں یہ بات کہہ دی تو وہ تم سے نا امید ہو جائیں گے اور پھر انہیں تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے جلدی سے کہا، تم ان پر یہی ظاہر کرو کہ میں نے تمہیں زیورات کا پتہ بتا دیا ہے۔ میں نے ایک لمحہ ٹھہر کر کہا، تاکہ انہیں تم سے امید باقی رہے، تو پھر تو وہ مجھ پر تشدد کریں گے تاکہ میں ان کے سامنے زبان کھول دوں۔ تب بندہ کے چہرے سے خوف اور پریشانی کا اظہار تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسی اثناء میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں رضیہ کھڑی نظر آئی۔ وہ باہر راہدری میں کھڑی تھی اور پستول اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ پھر اس نے وہیں کھڑی کھڑی بلند آواز سے کہا، آ جاؤ تابندہ، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تابندہ نے میری جانب دیکھا اور اٹھ کر باہر کو چل دی۔ تب میں نے اسے بلند آواز میں کہا، انہیں زیورات کا پتہ مت بتانا تابندہ، پہلے یہ ہمیں یہاں سے رہا کریں گے، بعد میں ہم انہیں زیورات کا پتہ بتا دیں گے۔ میں نے تمہاری بات مان لی ہے، اب تم بھی میری یہ بات مان لو، انہیں زیورات کا پتہ مت بتانا۔ میری بات ختم ہوئی تو تابندہ نے دروازے سے باہر قدم رکھ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ اسے میری تجویز پسند آئی ہے۔ اب وہ انہیں رات 1:30 بجے تک کسی نہ کسی طرح ٹال سکتی تھی۔ دروازہ ایک دم بند ہو گیا اور میں کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اب میں تھا اور خیالات کا ہجوم تھا، اندیشوں کے بادل تھے اور غم کے سائے تھے۔ امیدوں کی بجلیاں رہ رہ کر چمکتی تھیں اور پھر نا امیدی کے اندھیرے مجھے گھیر لیتے تھے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، دل ہی دل میں اس مالک کو پکارتا تھا، اس خالق حقیقی سے رحم کی اپیلیں کرتا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا اور آئندہ کے لیے اس کی نافرمانیوں سے توبہ کرتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آئندہ لمحات میں کیا ہونے والا تھا۔ میں ایک ایسی کمرے میں بند تھا جس سے باہر نکلنا میرے بس سے باہر تھا۔ میری نو بیاہتا بیوی میرے دشمنوں کے نرغے میں مجھ سے جدا نہ جانے کن حالات سے دوچار تھی۔ میں اپنی بے بسی پر کبھی نوحہ کھنا ہوتا تھا اور کبھی حالات کی ستم ظریفی پر پاگلوں کی طرح کہکے لگانے کو جی چاہتا۔ میں کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا تھا اور کبھی گھٹنوں میں منہ دے کر دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وقت یقیناً گزر رہا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت تھم چکا ہے اور میں جیسے اس کمرے میں قید تھا اور جیسے اب تک مجھے یہیں رہنا تھا، اور پھر نہ جانے وہ وقت کیسے گزر گیا۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب کسی نے باہر سے دروازہ کھول دیا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، دروازے کے سامنے ایک آدمی ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ مشین گن کا رخ میری جانب تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، اٹھو اور خاموشی سے باہر آ جاؤ۔ میں آہستہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر آ گیا۔ باہر راہداری میں ایک اور آدمی مشین گن اٹھائے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اسی طرف چل دیا جس طرف سے رضیہ ہمیں صبح لے کر یہاں آئی تھی۔ وہ آدمی جس نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کہا تھا بولا، اس کے پیچھے چلو اور اگر ہوشیار بننے کی کوشش کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں چل پڑا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں خاموشی سے چلتا رہا۔ عمارت کے باہر پورچ میں ایک بڑی سی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا اور ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا اور اس کی مشین گن کا رخ میری جانب تھا۔ دوسرا آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ ڈرائیور نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ گاڑی کے شیشے سیاہ تھے اور سڑکوں پر ٹریفک کم تھا۔ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا اور مجھے بھی کسی کو نہیں دیکھنا تھا۔ ساحل پر پہنچنے تک کا وقت سکون کا گزرا تھا۔ اس وقت کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے پولیس والے مداخلت نہیں کریں گے۔ مجھے علم تھا کہ اس سے پہلے پولیس والے مداخلت نہیں کریں گے۔ میں چپ چاپ آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ گاڑی فراٹے بھرتی رہی۔ پھر ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا۔ سامنے سمندر کی لہریں پرسکون تھی۔ یہ چاند کی آخری تاریخیں تھی۔ سمندر پرسکون تھا، ساحل ویران تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر جائزہ لیا کہ وہ CIA والے کہاں ہیں۔ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں پیش آئندہ حالات و واقعات کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دونوں مشین گنوں والے میرے دائیں بائیں مشین گنے مجھ پر تانے کھڑے تھے اور ڈرائیور گاڑی سے نہیں اترا تھا۔ پھر سمندر کی لہروں پر ایک دبا نظر آنے لگا، ایک ہیولا۔ پھر اس کی آواز میرے کانوں تک آنے لگی اور دیکھتے دیکھتے وہ اسپیڈ بورڈ اس ویران ساحل کے قریب آ کر رک گئی۔ پھر آہستہ آہستہ قریب آتے ہوئے ساحل کے ساتھ آ لگی۔ بوٹ کے اندر سے پہلے دو آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک بوٹ پر اور دوسرا ساحل پر اترایا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بھی مشین گنیں دبی ہوئی تھیں۔ پھر ایک عورت اسپیڈ بوٹ کے اندر سے برآمد ہوئی۔ وہ بیلا تھی۔ جیسے ہی وہ عورت بوٹ سے نکل کر اوپر آ کر کھڑی ہوئی تو یوں لگا جیسے اندھیرے نے دو گولیاں اگل دی ہوں۔ بیک وقت کئی اطراف سے فائر ہوا اور وہ چاروں مشین گنوں والے ڈھیر ہو گئے
اور چشمے زدن میں 2 آدمی جیسے اڑتے ہوئے بوٹ پر گرے تھے اور انہوں نے بیلا کو اپنی گرفت میں لے کر اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے۔ اسی اثناء میں 2 عدد آدمیوں نے گاڑی کے ڈرائیور کو قابو کر کے جکڑ لیا۔ پولیس والے بڑے مستعد لوگ تھے، انہوں نے فوری طور پر بوٹ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ بوٹ کے اندرونی حصے سے 2 مزید آدمی گرفتار کیے گئے، ان میں ایک سیٹھ رمضان کرنسی والا تھا اور دوسرا بیلا کا ساتھی رہا ہوگا جو بوٹ کو ڈرائیو کرتا تھا۔ آنن فانن CIA کے تربیت یافتہ لوگوں نے ساری صورتحال پر قابو پا لیا۔ 4 اسلحہ بردار آدمی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ بیلا، سیٹھ رمضان، ہمارے ساتھ جانے والی گاڑی کے ڈرائیو اور اسپیڈی بوٹ کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے رسیوں سے باندھ کر کچھ فاصلے پر کھڑی پولیس کی گاڑی میں ڈال دیا گیا تھا۔ بوٹ کی مکمل تلاشی لی گئی تھی، جس میں سے 2 فائل اور پتری کیا کچھ ملا تھا۔ پھر ہماری واپسی ہوئی۔ اس آپریشن میں حصہ لینے والے CIA کے 2 بڑے افسران کے ساتھ ایک جیپ میں مجھے بھی سوار کر دیا گیا۔ راستے میں نے ایک آفیسر سے تابندہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ سیٹھ رمضان کے شیر شاہ والے بنگلے پر کامیاب ریڈ ہوا تھا، جس کی اطلاع موبائل سروس کے ذریعے انہیں تھوڑی دیر قبل ملی تھی۔ اس ریڈ میں تابندہ اور اس کے مینیجر اشرف صاحب کی بیٹی کو بحفاظت بازیاب کر لیا گیا ہے اور تحریمی، رضیہ اور چند دوسرے لوگ مارے گئے ہیں اور بنگلے میں موجود بقیہ تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ مختصر اطلاع تھی، تفصیل واپس پہنچ کر معلوم ہوگی۔ تابندہ کی خیریت معلوم کر کے دل کو اطمینان ملا۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میرا جی چاہا کہ اس وقت اپنے مالک کے حضور سجدے میں گر جاؤں۔ اس کے انعامات بے شمار تھے، اس کی کون سی نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شرابور رہنے کے باوجود اس معبود حقیقی سے بھاگا پھرتا ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنے مالک کی نافرمانی میں گزاری تھی۔ اس کے انعامات کی شکر گزاری کی بجائے میں نے اس کے احکامات کی بجا آوری سے منہ موڑے رکھا تھا، اسے بھلائے رکھا تھا۔ دل ہی دل میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آئندہ اس کی چاہت والی زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ CIA کے آفس میں پہنچ کر میرا تفصیلی بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میں نے اپنے اغوا کر کے انڈیا لے جائے جانے سے اب تک وہ تمام واقعات جن کا تعلق رہا کہ بدنام ضمانت تنظیم کے ساتھ تھا، اپنی بعض لغزشوں کو حذف کرتے ہوئے بیان کر دیے۔ بیان دینے کے بعد جب میں ایک افسر کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں پہنچا تو وہاں تابندہ، اشرف صاحب کی بیٹی اور فرمان پہلے سے موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ تینوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ پھر میرے دریافت کرنے پر تابندہ نے مجھ سے الگ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کے سارے واقعات بتا دیے۔ اس کے بیان کے مطابق تحریمی اور رضیہ نے زیورات کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ ہراساں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی ایک بات پر مصر رہی کہ پہلے وہ انہیں رہا کر دیں، پھر بعد ہم انہیں زیورات حوالے کر دیں گے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اسے رات 1 بجے کا وقت دے کر اشرف صاحب کی بیٹی کے ساتھ بند کر دیا تھا اور یہ دھمکی دی تھی کہ اگر 1 بجے تک اس نے زیورات کا پتہ نہ بتایا تو ناجی سمیت ہم تینوں کو قتل کر دیں گے۔ 1 بجنے سے چند منٹ پہلے تحریمی 2 مسلح آدمیوں کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے تابندہ سے کہا کہ اگر وہ اب زیورات کا پتہ نہیں بتاتی تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قتل کرنے کے لیے انہوں نے پہلے اشرف صاحب کی بیٹی کا انتخاب کیا اور جب وہ اسے گولی مارنے لگے تو تابندہ نے اس کی جان بچانے کے لیے انہیں زیورات کا پتہ بتا دیا۔ تحریمی نے کہا کہ ہم پہلے تمہاری اطلاع کی تصدیق کریں گے، اگر ہمیں زیورات مل گئے تو تمہیں چھوڑ دیں گے اور اگر تمہاری خبر غلط ثابت ہوئی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد CIA والوں نے بنگلے پر ہلہ بول دیا تھا۔ ساری فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ CIA والوں کا چھاپا کامیاب رہا تھا۔ رضیہ اور تحریمی فرار ہوتے ہوئے مارے گئے تھے۔ تمام مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تابندہ اور اشرف صاحب کی بیٹی کو وہاں سے نکال کر یہاں CIA کے آفس لے آیا گیا تھا، جہاں ان دونوں کے بیانات لینے کے بعد یہ لوگ میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فرمان نے بتایا کہ جن لوگوں کو تحریمی نے تابندہ کے گھر کی تلاشی کے لیے بھیجا تھا انہیں بھی راستے ہی میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس سارے آپریشن میں 10 آدمی مجرموں کے قتل ہوئے تھے اور پولیس کے 2 آدمی معمولی زخمی ہوئے تھے۔ میں نے فرمان سے کہا کہ وہ زیورات میں حکومت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان پر اپنا کوئی حق خیال نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور وہ کل دن میں کسی وقت ہمارے یہاں پہنچ کر ان زیورات کو اپنی تحویل میں لے لے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ CIA کے اعلیٰ افسران نے را کے خلاف میری کارروائیوں کو بہت زیادہ سراہا ہے۔ میرے تمام کارناموں کی تفصیلی رپورٹ باضابطہ طور پر تیار کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ حکومت میرے ان کارناموں کی قدر افزائی کے صلے میں مجھے اعزاز و کرام سے نوازے گی
اور اس کے لیے خاص طور سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن اس سے قبل مجھے اپنے خلاف دائر مقدمات کی صفائی دینے کے لیے CIA کے وکیل صفائی کی مدد کرنا پڑے گی۔ فرمان نے کہا کہ اسے امید ہے کہ چند روز میں ہی میرے خلاف تمام مقدمات خارج ہو جائیں گے۔ CIA کے دفتر سے ہم چاروں پہلے اشرف صاحب کے گھر پہنچے۔ وہاں وہ شریف آدمی پریشان بیٹھا اپنی بیٹی کی بازیابی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ بیٹی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمان کا ازحد ممنون ہوا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ فرمان کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ جب ہم لوگ اپنے گھر پہنچے، تابندہ نے فرمان کو ناشتے کے لیے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ بہت تھک چکا تھا، وہ کئی روز سے مسلسل بھاگ رہا تھا۔ اب وہ گھر پہنچ کر آرام کرنے کے موڈ میں تھا، چنانچہ یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گیا، تابندہ تم مجھے ناشتے پر ٹرکھانا چاہتی ہو، ابھی تو تمہاری شادی کا کھانا اور ولیمہ بھی تم لوگوں کا قرض ہے، اور ناجی کی بازیابی پر ایک شاندار پارٹی بھی تمہاری ذمہ ہے۔ میں یہ سارے کھانے کھا کر چھوڑوں گا، اس کے بعد ناشتے کی باری آئے گی، سمجھی تم؟ اب مجھے اجازت دو۔ وہ چلا گیا۔ ہم دونوں اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب اس کی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، تب ہم نے مڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا اور میں نے مضبوطی سے تابندہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اندر کی جانب چل پڑا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو پاکستان اور بھارت میں موجود ان مافیاز اور بدنام زمانہ تنظیم بھارتی خفیہ ایجنسی را کی مکاریوں اور محمد نذیر عرف ناجی کی ان کے خلاف یلغار اور پاکستانی اداروں کی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سر توڑ کوششیں؟ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور بہت سے ایسے سنسنی خیز ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔